Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sister Sayed Al Salam with you, your Australian Muslim counselor, and I welcome you all back to our series Beyond the Screen. یہ جو ہماری Beyond the Screen ہے, this is a follow-up of our series that from Fitna to Fitra, which is based on the online parenting challenges with the parents facing. So Beyond the Screen is a follow-up because بہت سارے parents, viewers, audience نے ہمیں کویشچنس کیے، تو اس کے تعلق سے ہم نے سوچا کہ یہ بیونڈ دا اسکرین شروع کرتے ہیں. میرے نیو ویورز کو میں تھوڑا سا بتاتی چل رہی ہوں. تو بیونڈ دا اسکرین از بیسڈ آن دا کویشچنز اینڈ دا کوئریز اینڈ دا پرابلمز، دا چیلنجز دا پیرنٹس اینڈ دا ویورز آر فیسنگ. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نائٹ اینڈ ڈوم اسکرولنگ پہ ہے، وچ از اے سائلنٹ پوائزن فار آور مسلم امہ. چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک سینیریو کو امیجن کریں، ٹھیک ہے؟ چلو میں وہ سینیریو کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. 12:15 AM وقت ہو رہا ہے. میری نیند اٹھی کیونکہ میرے فون پر نوٹیفیکیشن آیا. پھر امیڈیٹلی نیند آ جانا مشکل ہوتا ہے جب میرے سر تکیے کے آرام کوزینس کو محسوس کرتا ہے اور میری پلکیں بھاری ہونے لگتی ہیں، تو میں آٹومیٹکلی اپنا سیل فون اٹھا لیتی ہوں. میں ریسیپیز، فنی میمی ویڈیوز جو میں اپنے دوستوں کو بھیجتی ہوں، اسکرولنگ کرتے ہوئے اداس ہوتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر کتنی خوبصورت عورتیں اور مرد ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ میرے فرینڈز، فیملی اور جو جاننے والے ہیں وہ کتنے خوش ہیں اور سوشل میڈیا پہ کتنے سارے پوسٹ کرتے ہیں اپنے مائل سٹونز کے بارے میں. کسی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی پریگننٹ ہو رہا ہے، کسی کو جاب کا پروموشن مل رہا ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو اداس کیوں کر رہی ہوں جبکہ میں اتنی تھک چکی ہوں. کیا میں اپنے آپ کو کھو دینا چاہتی ہوں؟ کیا میں اسکیپزم ڈھونڈ رہی ہوں؟ میں بستر پہ لیٹی رہتی ہوں اور اپنے انسیکیورٹیز اور انگزائٹی کو ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائیوں تک پہنچا دیتی ہوں. کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ رات کے وقت سونے لگتی ہیں بٹ آپ کو نیند اور اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بس تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں، اس کے بعد سو جاتی ہوں کیونکہ سارا دن میں اتنی تھکی ہوئی تھی، تو تھوڑا اسکیپزم کر لیتے ہیں، تھوڑا اسکیپ ہو جاتے ہیں ریالٹی سے، موبائل دیکھ لیتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہو کہ واٹس دا بگ ڈیل ان دیٹ، اس میں کیا ہے؟ پر میں بتاتی چلو میری پیاری بہنیں ان اسلام، آج ہم ایک ایسے چیلنج پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کو اپنی ماڈرن زندگی میں فیس کرنا پڑتا ہے. نائٹ اور ڈوم اسکرولنگ ہماری اس انٹر کنیکٹڈ دنیا میں جہاں انفارمیشن ہمارے انگلیوں پر موجود ہے، ہم خود کو اسکرینز کے ایک نیور اینڈنگ وورٹاکس میں پول کیے جا رہے ہیں، اکثر اپنی صحت اور ایمان کی قیمت پر. آئے اس ایشو کو کمپیشن کے ساتھ سمجھیں، اس کے اثر کو اپنی زندگی پر دیکھیں اور اسلام سے رہنمائی تلاش کریں تاکہ ہم اپنے وقت اور دماغ واپس حاصل کر سکیں. تو یہ ڈوم اسکرولنگ ہے کیا؟ آپ کہنے لگے کہ یہ سسٹر سائدہ ایک اپنی مرضی سے ایک ورڈ بنا لے رہی ہیں، پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک فینومینا ہے جسے سائیکالوجسٹ نے بھی کنفرم کیا ہے. ہم ٹیکنالوجی پر اتنے ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ ہم کو سوئچ آف بٹن نظر ہی نہیں آتا یا پھر ہم بھول گئے ہاؤ ٹو یوز اٹ. رات کو سونے سے پہلے چائے کا کپ یا دودھ کا گلاس کہاں گیا ہے؟ یوزلی ایک نائٹ ریچول ہوتا ہے نا، یہ جس طرح سے بچوں کو ہم دودھ پلاتے ہیں اینڈ یا پھر ہم کچھ گرین ٹی وغیرہ لے لیتے ہیں اینڈ پھر ہم سب ایک ریڈنگ سیشن کرتے ہیں یا پھر گریٹیٹیوڈ ریچول کرتے ہیں کہ یو آسک لائک ہاؤ واز یور ڈے، واٹ آر یو گریٹفل فار، ہگز اینڈ کسز ہوتے ہیں اینڈ پھر بچوں کے ساتھ گڈ نائٹ کر دعا پڑھ کر سو جاتے ہیں. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس اور بچے رات تک سوئے جب تک کا جیسے پیرنٹس نیوز دیکھ رہے ہیں اور لائک موم کچھ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، بچے کچھ نہ کچھ اسکرول کرے جا رہے ہیں پھر ویسے ہی سو جاتے ہیں. تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ نائٹ اسکرولنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر رات تک الیکٹرانک ڈیوائسز جیسے اسمارٹ فونس یا ٹیبلیٹس پر بہت زیادہ وقت گزارنا. ڈوم اسکرولنگ اس سے ایک قدم آگے ہیں. اس میں کرائسس، ڈیزاسٹرز اور ٹریجڈیز سے ریلیٹڈ نیگیٹو نیوز اور کنٹینٹ کو کانسٹنٹلی کنزیوم کرنا شامل ہے. یہ عادتیں اکثر اڈلٹس، ٹین ایجرز اور پری ٹینز میں بہت عام ہو چکی ہیں. اس کے ایڈکٹیو نیچر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم انفارم رہنا چاہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ وائی آر وی ڈوئنگ دس ٹو آور سیلس، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نائٹ اسکرولنگ یا ڈوم اسکرولنگ کیوں کر رہے ہیں؟
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو انفارمڈ رہنا زیادہ ضروری ہے، دوسروں سے کنیکٹڈ رہنا ہے ہم کو، یا بس ایک لمبے دن کے بعد انوائنڈ ہونا چاہتے ہیں ہم. لیکن اس کے کانسیکوینسز ہمارے فزیکل، مینٹل اور اسپریچول ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یہ سچ ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں نگیٹو انفارمیشن سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہم خود اپنی مرضی سے دا ریبٹ ہول میں کیوں جاتے ہیں. واٹ از اے ریبٹ ہول؟ ریبٹ ہول دیکھیے ایکچولی از سیڈ ٹو بی اے کنفیوز اسٹیٹ. آئی تھنک دس از لنک ٹو ایلس ان دا ونڈر لینڈ. آئی ایم شیور کہ آپ نے سب وہ یا تو کہانی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی یا دیکھی ہوگی. تو اٹ از لائک ایلس جو لڑکی ہوتی ہے وہ ریبٹ ہول میں ریبٹ کے پیچھے چلے جاتی ہے، اینڈ دین دیٹ لیڈس ٹو لاٹ آف ایونٹس دیٹ آر کنفیوزنگ اینڈ فل آف انگزائٹی اینڈ فیئر. تو ہمارا بھی وہی حال ہو گیا، ہم سب ایلس بن چکے ہیں اور ہم خود اپنی مرضی سے وہ ریبٹ ہول میں جا رہے ہیں. بٹ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو چیپ ڈسٹریکشن چاہیے. ہم اپنی ایک چیپ ڈسٹریکشن کی تلاش میں ہیں کہ شاید ہم کسی اور کے حالات یا کسی اور کی برائی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، یا کچھ ٹیمپریری کمفرٹ مل جاتا ہے اسکرولنگ کے دور کے تھرو. لیکن یہ ریچول بن جاتا ہے اور اصل میں انگزائٹی کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتا ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ارے ہم تھوڑا سا تھکے ہوئے نا تو تھوڑا اسکیپزم کر لیں، تھوڑا سا بس دیکھ لیں موبائل تو کیا فرق پڑنا ہے. بٹ یہ آپ کو ریلیکس نہیں کرتا ہے اور آپ کو اور زیادہ اینکشیس کرتا ہے. ٹین ایجرس کے ڈوم اسکرولنگ کی ایک پرائمری ریزن فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے، جسے فومو کہتے ہیں. ٹین ایجرز اکثر امپورٹنٹ اپڈیٹس کو مس کرنے کے بارے میں اینکشیس فیل کرتے ہیں، چاہے وہ گلوبل نیوز ہو یا سوشل میڈیا ٹرینڈز جو انہیں اپنے اسکرین سے گلوڈ رہنے پر مجبور کرتا ہے. اس کے علاوہ اڈولسنس ایک ایسا سٹیج ہے جہاں ٹین ایجرز اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کرائسس یا انسرٹنٹی کے وقت وہ سوشل میڈیا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. انفارمیشن کا اتنا زیادہ انفلکس اوورwhelming ہو سکتا ہے. ایک اور فیکٹر ہائٹن ایموشنس ہے. ٹین ایجرس میں ایموشنس کو زیادہ شدید سے محسوس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیگیٹو نیوز کو ایموشنل امپیکٹ کے لیے زیادہ سسپیکٹیبل ہوتے ہیں. اس سے ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنی انگزائٹیز کو کم کرنے کی کوشش میں زیادہ انفارمیشن تلاش کرتے ہیں، لیکن اور زیادہ ڈسٹریسنگ کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ برا فیل کرنے لگتے ہیں. جس طرح سے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اب جس طرح سے کوئی ینگ جب کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں، ینگ بچے میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئی ہیو ڈپریشن، آئی ہیو پینک اٹیکس، آئی ہیو انگزائٹی. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ واٹ از ڈپریشن، مجھے بتاؤں. تو وہ گوگل کا معنی دینے لگتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن مین دس. میں کہتی ہوں نہیں رک جاؤ، آپ کہہ رہے ہو یو ہیو ڈپریشن، تو آپ کو کیا سمپٹمس ہے آپ کے اندر اور آپ کیا فیل کر رہے ہو، اور آپ اپنے الفاظ میں سمجھاؤ واٹس ڈپریشن. آئی ایم شیور یو اینڈ می وی آر آلسو گلٹی آف دس. اب جس طرح سے جب میرے بچے چھوٹے تھے، جیسے ان کی کچھ طبیعت خراب ہوتی تھی میں امیڈیٹلی گوگل پہ دیکھنے لگتی تھی کہ کیا ان کو کیا ہو رہا ہے. تو میرے اندر ایک پینک شروع ہو جاتا تھا. آئی یوز ٹو فیل کہ ان کو کیا ہو رہا ہے، یہ گوگل کیا کہہ رہا ہے وغیرہ. اس طرح سے ایسا پینک ہوتا تھا. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کچھ نہیں نکلتا تھا الحمدللہ. بٹ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ جیسی طبیعت خراب ہوتی تھی اور میں ان کو کال کر کے کہتی تھی آفس پہ کہ بچوں کی اس طرح سے طبیعت خراب ہے، تو وہ مجھے پہلے نصیحت کرتے تھے کہ تم گوگل میں نہیں چیک کرنا کہ ان کو کیا ہو گیا. تو آئی نو اٹس کوائٹ فنی بیکاز وی آل آر گلٹی آف دس. بٹ ہی واز رائٹ، ہی از رائٹ کہ بیکاز آئی نو کہ یہ مجھے اور زیادہ پینک کر دیتا تھا. بٹ جب ہم اگر سے ڈاکٹر سے بات کر لیں، ڈاکٹر بتا دے کہ ہاں بھائی دس از دا پرابلم یا کچھ اس طرح سے، تو دین چیک کرنا اٹس سم تھنگ دیٹ یو آر ریسرچنگ، سم تھنگ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. جس طرح سے مائی فادر ہیڈ برین کینسر، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بٹ وین وی فاؤنڈ آؤٹ وی نیور نیو کہ واٹ اٹ مینس. جو برین کینسر کا جو ان کو ایک پرٹیکولر جو تھا جس کا نام لیا تھا ڈاکٹر نے، تو ہم کو نہیں پتا تھا کہ واٹ اٹ از. تو مائی سسٹر، مائی ایلڈسٹ سسٹر، شی وینٹ آن ٹو ڈو ہر ریسرچ. مائی ہسبینڈ وینٹ آن ٹو ڈو ہز ریسرچ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اچھا یہ بیماری کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. ڈاکٹرس کہنے کے علاوہ ہم اپنا خود ریسرچ کر رہے تھے. سو دس کائنڈ آف انفارمیشن وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ریسرچ از فائن، بٹ جسٹ فائنڈنگ آؤٹ فار ایوری لٹل تھنگ از واٹ آئی وڈ سے از انفارمیشن اوور لوڈ، یا پھر آپ کو شاید غلط انفارمیشن بھی مل سکتی ہے. ایک اور کلائنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. وہ کلائنٹ مجھے کہنے لگی کہ میری لائک
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اندر انگزائٹی اٹیک ہو رہا ہے، میرے اندر پینک اٹیک، انگزائٹی اٹیک ہو رہا ہے میرے اندر. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے آپ کا وغیرہ اس طرح سے. پھر میں نے ان کو ایک بیس لائن اسسمنٹ کیا انگزائٹی کو لے کر. وہ بیس لائن اسسمنٹ تو بہت لو دکھا رہا تھا اسکور. تو میں نے ان سے دوسرے حالات پوچھے کہ اچھا مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ مہمان آئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، میں بہت تھک جا رہی ہوں جاب کر کے، پھر یہ مہمان کو دیکھ کے. پھر اس کے علاوہ ایک ہمارے جاننے والوں میں ایک بچے کا انتقال ہوا ہے، somebody lost their son. تو میں نے کہا دیکھو all of these are leading to your anxiety. ون، آپ کو بہت زیادہ ویکنیس ہو رہا ہے، مے بی if you just take vitamins that will help you. And the second one is try to understand and make dua for your own children. I do understand as a mother you might be feeling anxious, but آپ کو کچھ anxiety نہیں ہے. تو what I'm trying to say is کہ بعض وقت information might mislead you also. تو یہ جو بیہیویئر ہے یہ پچھلے سالوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ٹین ایجرس کے لیے جو پہلے سے ہی ڈیولپمنٹل چینجز کی وجہ سے ایموشنل ٹرموائل کو شکار ہوتے ہیں، ڈوم اسکرولنگ ان مسئلے کو اور بڑھا سکتا ہے اور ان کی مینٹل ہیلتھ پر نیگیٹو اثر ڈال سکتا ہے. اسٹڈیز نے یہ بھی دکھایا ہے کہ موبائل پر نائٹ اسکرولنگ کے ذریعے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو دماغ میں ڈرگ اسموک کرنے یا کوکین کی لائن لینے سے ہوتا ہے، جو اس کے ایڈکٹیو نیچر کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اٹس واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر سے آپ کنسسٹنٹلی نائٹ اسکرولنگ کرتی ہیں یا کرتے ہیں یا آپ کے بچے کر رہے ہیں، دس از ویری ایڈکٹیو. اٹس ایز ایکول ٹو ریسرچ اسٹیٹس دس ٹو اسموکنگ ڈرگس یا پھر taking drugs. As seen in the majority of teenagers between the age of 12 to 17, 4 hours or more of daily screen time, it leads to various mental health issues. یہ اسٹڈی جو پبلش ہوئی ہے اٹ از بائی پریونٹیو میڈیسن رپورٹس. آپ لوگ خود بھی اپنا ریسرچ کریں، یو کین گوگل دس آؤٹ. یہ اسٹڈی ہیز بین ڈن بائی، اگین آئی ریپیٹ مائی سیلف، پریونٹیو میڈیسن رپورٹس، جو کہتے ہیں کہ مور آورس آف ڈیلی اسکرینس are associated with lower psychological well-being, including less curiosity, lower self-control, more distractibility, more difficulty making friends, less emotional stability, being more difficult to take care of, and inability to finish tasks. سبحان اللہ، اتنی بڑی لسٹ ہے، انہوں نے اتنی بڑی لسٹ دے دی کہ ایسے 4 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ اسکرین ٹائم دیکھتے ہو. چلو آپ یہ سوچ لو کہ 4 گھنٹے سے زیادہ اگر سے وہ 24 آورس کی بات کر رہے ہیں، تو دن میں اگر سے 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں دیکھنا ہے تو آپ رات کی اسکرولنگ کو تو کس چیز میں لاؤ گے آپ. اینڈ یہ اور بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ اسٹڈی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہائی اسکرین یوسیج کین لیڈ ٹو انکریز انگزائٹی، ڈپریشن اینڈ سوشل آئسولیشن. یہ ہو گئے نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں. اتنی لمبی لسٹ میں نے بتا دی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہو سکتے ہیں. تو میں ابھی بھی ہیلپ کرتی ہوں کہ وائی وڈ یو الاؤ. میں نے سنا ہے اپنے لائک آئی ہیو سین پیرنٹس ویری پراؤڈلی سیئنگ او مائی چائلڈ از ناؤ ان سیکنڈری اسکول، تو میں نے اس کو ایک نیا فون لا کر دیا ہے، یا پھر میں اپ گریڈ کر رہی ہوں اپنا فون، تو اس وجہ سے میں نے اپنا پرانا فون میں نے اپنے بچے کو دے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں، بچوں کو پڑھائی کی خاطر ضرورت ہے فون کی، تو وہ پڑھائی کی خاطر تو شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ اگر سے سپرویژن پراپر نہیں ہوتا ہے پیرنٹس کے تھرو تو وہ 4 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے نفسیاتی بیماریوں کی. لیٹس موو آن ٹو دا فزیکل بیماریاں. نفسیاتی بیماری کے ساتھ فزیکل بیماریاں بھی ہیں فار نائٹ اینڈ ڈوم اسکرولنگ. تو شارٹ ٹرم بیماریاں یہ ہیں کہ سلائٹ ہیڈ ایک، ٹائرڈ آئیز اور ریسٹلیس نائٹ. اب لانگ ٹرم کی طرف آتے ہیں. لانگ ٹرم میں سلیپ ڈسٹربنس آتا ہے، جو اگر سے کنسسٹنٹلی ہم بلو لائٹ کو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، کیونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے سب سو جاتے ہیں، تو جب بلو لائٹ کو ہم ایکسپوزڈ ہوتے ہیں نا تو وہ انٹرفیئر کرتا ہے ایک ہارمون کے ساتھ، میلاٹونن، جو ریگولیٹ کرتا ہے ہماری سلیپ کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں کیا کروں رات میں نیند ہی نہیں لگتی، اس وجہ سے موبائل یوز کرتی ہوں. نہیں، ہوتے جب آپ شروع میں 1-2 دفعہ یوز کرو اور تھوڑا یوز کرنے لگو نا، تو دیٹ انٹرفیئرس وتھ یور ہارمون وچ لیڈز یو وچ الاؤز یو ٹو سلیپ. پھر اس کے بعد میں آپ کو پور سلیپ کوالٹی ہو جاتی ہے، آپ کو نیند جلدی نہیں لگتی ہے، آپ کا کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہو جاتا ہے، جہاں آپ کو کریٹیکل تھنکنگ خراب ہو جاتی ہے، امپیئر میموری ہو جاتی ہے، ریڈیوس اٹینشن اسپین ہو جاتا ہے، اور آپ ایموشنل فٹیگ محسوس کرتی ہے. اینڈ دیر از این انکریز رسک آف اوبیسٹی، دل کی بیماری،
اینڈ مسل اینڈ اسکیلیٹل پرابلمس. کین یو امیجن دیٹ کہ بھائی آپ کو ہڈیوں کی بیماری ہو جائے, آپ کو دل کی بھی بیماری ہو جاتی ہے, آپ کو دیر از اے رسک آف اوبیسٹی, ویٹ پٹ آن کر سکتے ہو, نفسیاتی بیماریاں اتنی لمبی لسٹ اور فزیکل بیماریاں اتنی لمبی لسٹ. پھر بھی ہم کیا should we actually continue doing this, یہ نائٹ اسکرولنگ اینڈ ڈوم اسکرولنگ. چلیے ہم اس کو لنک کرتے ہیں مسلمان امت پہ. تو ایک مومن کے طور پر ہمیں اپنے دماغ, جسم اور روح کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے. ہمارا وقت اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے اسے کیسے گزارا. غیر ضروری اسکرولنگ میں گھنٹے برباد کرنا نہ صرف ہماری دنیاوی ذمہ داریوں سے ہمیشہ الگ کرتا ہے بلکہ ہماری اسپریچول گروتھ, روحانی ترقی میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنے نمازوں, قرآن کی تلاوت اور دوسروں کی خدمت سے غافل ہو سکتے ہیں. دیکھیے بھائی, نماز اور قرآن تو ہم سب یہ چیز کو مانتے ہیں, بٹ دوسروں کی خدمت سے غافل ہونا, کیا آج آپ, میں یا پھر ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم صحابات کو دیکھتے ہیں, جیسا چلے ابو بکر رضی اللہ عنہ, وہ اپنے ٹائم کے خلیفہ تھے, بٹ وہ خدمت میں لگے رہتے تھے, بیکاز دس واز دا وے آف اسلام کہ ہم کسی طریقے سے بھی ہم خدمت میں لگیں. اگر سے آپ کو پکوان اچھا آتا ہے, آپ کیا کریں, کوکنگ کریں, کیٹرنگ کر لیں, یا پھر کبھی کچھ بنا کر بھیج دیں, اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیں, رشتہ داروں کو بھیج دیں, غریبوں میں تسلیم کریں. یا پھر اگر آپ کو کچھ اسٹچنگ اچھی آتی ہے وہ کر لیں, آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, اپنے آپ میں بزی رکھیں اپنے آپ کو, کہ کسی کی خدمت کریں. اگر دیر از somebody that you know needs your help, go ahead and help them. ڈونٹ سی, آج کل ٹرانزیکشنل ہو گئے ہیں سارے ریلیشن, انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا, اگر وہ کچھ نہیں کرتے یا پھر ان کا رویہ اچھا نہیں ہے تو ہم ان کی کیوں مدد کریں, ہم ان کی خدمت کیوں کریں. ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہو گئے ہیں. سب سوچتے کہ بھائی ایک ہاتھ سے لے تو دوسرے ہاتھ سے دے, نہیں تو پھر ہم کو نہیں رکھنا ہے ایسا رشتہ. ہم کہاں کی مومن ہیں, ہم کہاں, ہماری امت جو مسلمان امت کیوں اس طرح سے کھوکھلی ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہی کھوکھلی ہو رہی ہے, بیکاز وی کی ناٹ تھنک بیونڈ اس. ہم اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا, جس طرح سے یہ موبائلس ہیں اور آگے چل کر یہ گلاسز آ رہے ہیں, میٹا گلاسز, واچز ہے, اور اللہ عالم اور پتہ نہیں کیا ٹیکنالوجی آنی ہے. لیٹ می ٹیل یو, دس از اونلی آئسولیٹنگ ایچ اینڈ ایوری پرسن. ہم کو رشتہ داروں سے, ہمارے پیرنٹس, پہلے ہم سب سے کیا کر رہے ہیں, آئسولیٹ کیے جا رہے ہیں, فرینڈ سے آئسولیٹ کر رہے ہیں, ہم کو سب سے آئسولیٹ کر رہے ہیں. تو دوسروں کی خدمت تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے آج کل. سوچیں اس بارے میں کہ ہم دوسروں کی, ہماری خود کی فیملی کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں, پھر آگر چل کر ہم اپنے رشتہ داروں کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں, ہماری فیملی, ہمارے فرینڈس کے لیے ہم کس طرح سے we can be of use to them. I apologize if there is some background noise, because یہاں پر ماشاء اللہ سے میرے بچوں کے سمر ویکیشن چل رہے ہیں, اس میں سے میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اینڈ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ایک میری جو نالج ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کہ بھائی یہ نالج آپ کو بھی بینیفیشیل ہو جائے, آپ اس سے بینیفٹ ہو. کنٹینیو کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو نیگیٹو کنٹینٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں اور دماغوں کو گندا کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے شکر گزاری, ہمدردی اور فیلنگز آف پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ جیسی خوبیاں پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے. میں تھوڑے کیس اسٹڈیز کے بارے میں بات کروں گی. ون آف دا فرسٹ ون دیٹ آئی وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ از اے وومن ان ہر لیٹ 30s. تو شی واز اے مدر, اینڈ وہ نائٹ اسکرولنگ کی ان کو ایڈکشن ہو گیا تھا. تو ہسبینڈ کو بہت شکایت تھی کہ رات بھر یہ جگتی ہے اور یہ موبائل دیکھتی ہے. تو وہ کہتی تھی کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے, تو اس وجہ سے میں موبائل دیکھتی ہوں. سارے سو جاتے ہیں بٹ مجھے نیند نہیں آتی. اور صبح میں جب وہ بس ڈرائیور کا کال آتا تھا کہ میں نیچے آ گیا ہوں, تو جلدی ہڑبڑا کر اٹھتی تھی. بچوں کو ایسے ہی بالکل جو کپڑے ہیں وہ ایسے ہی پہنا دیا, ان کے بال بکھرے ہوئے, کبھی برش بھی نہیں کیا, ایسے ہی کھانے کے بغیر, ٹفن کے بغیر بھیج دیا ان کو. تو ایسی ہی حالت میں چلے جاتے تھے بچے. تو جب ہسبینڈ نے اس بات کی شکایت کی کہ بھائی تم ایسے نہ کرو, تو ان کو اب رات میں نیند نہیں آتی ہے. شی پریفرڈ کہ بھائی وہ یونیفارم کو استری کر کر سو جائے, مگر وہ رات میں جلدی سونا, اٹ واز ڈیفیکلٹ فار ہر, اٹ ہیڈ بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار ہر. دیر ور مینی ڈیز کہ بھائی وہ ان کا اٹھنا اتنا مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ بچوں کو چھٹی بھی کرا دیتی تھی.
دیکھیے because of one thing, one habit, night scrolling, which led to marital problems, which led to problems of tarbiyat. Now this is very important in Islam, because آپ کو پوچھ ہوگی کہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح کا تھا. ڈیڈ یو فلفل یور ڈیوٹیز. آپ کی پوچھ ہوگی آخرت میں کہ آپ نے اپنے بچوں کی کس طرح کی تربیت کی. دس از سم تھنگ دیٹ وی آل نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. نیکسٹ کیس اسٹڈی کی طرف آتے ہیں. فاطمہ، میں نے جسٹ ایک نام دے دیا ہے بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل دا ریئل نیم. فاطمہ ایک ٹین ایجر تھی جو اپنے یونیورسٹی کے بعد میں رات میں جب تھک جاتی تھی، شی یوز ٹو گیٹ آن ٹو ہر موبائل، کہ بس تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتی ہے، اسکیپزم کر لیتی ہوں. بٹ وہ جب اپنے دوسرے دوستوں کو دیکھتی تھی یا پھر سارا دن کا وہ سوچتی تھی کہ بھائی میرے کسی کو لائک ہاؤ پیپل آر بیکمنگ سکسیزفل، یا پھر کسی نے کچھ اس کو بلی کر دیا یا کچھ بھی اس طرح سے ایسے، تو she used to continue watching all the social media and compare herself with other people, and she used to have lower self-esteem, and she used to have all these problems, social anxiety, social isolation، یہ سارا کچھ وہ فیل کرنے لگی. سیلف ویلیڈیشن کے پروگرام کے تھرو الحمد للہ شی از ڈوئنگ ویل، شی واز ایبل ٹو گیٹ اوور اٹ. اینڈ ایک اور لڑکی کی بات کرتے ہیں ہو واز آلسو اے ٹین ایجر، پر رات بھر بیٹھ کر گیمنگ کرنا، سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرنا، آل آف دس واز لیڈنگ ٹو فزیکل پرابلمس. جس طرح سے چہرے کی رونق چلے گئی، آنکھوں کے نیچے ہلکے آگے، بالکل دبلا سا ہو گیا تھا. پیرنٹس بہت پریشان تھے اس کو لے کر، اور کہتا تھا کہ نہیں مجھے رات میں نیند ہی نہیں آتی، تو اس لیے میں گیمنگ کرتا ہوں، سوشل میڈیا کر لیتا ہوں. وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ اس کے پر کتنے نگیٹو، اس کی صحت پہ وہ نگیٹو کانسیکوینسز نظر آ رہے تھے. ریکریشن تھیراپی کے تھرو، ریکریشن تھیراپی از ٹرائنگ ٹو گیٹ دیم انٹو سم تھنگ ایلس، جس طرح سے فٹ بال، باسکٹ بال، سم تھنگ دیٹس ٹیک فری اینڈ سم تھنگ دیٹ ہی از انٹرسٹیڈ ان. اس کی فزیکل ہیلتھ کو بھی الحمد للہ اٹ ہیلپڈ اے لاٹ، اینڈ ہی واز ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس نائٹ روٹین. ان میں سے ہر کیس میں اسلامک کاؤنسلنگ نے انڈر لائنگ ایشوز کو سمجھنے، پریکٹیکل اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنے اور اللہ کے ساتھ ایک مضبوط کنیکشن پیدا کرنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا، جس سے پازیٹیو اور سسٹینیبل تبدیلی آئی. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو عبادت، پریوار، کمیونٹی اور پرسنل معاملات کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کیا تاکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اس کے مطابق توجہ مل سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد میں سونا نہیں ہے اور عشاء کے بعد میں جگنا نہیں ہے. دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن آل مائی لائف. عشاء کے بعد میں جاگ ہی نہیں سکتی تھی. آئی ایم ناٹ اے نائٹ پرسن ایٹ آل. مجھے رات میں جاگنا ہے سمتھنگ دیٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می. اینڈ فجر کے بعد میں سوتی نہیں ہوں. I usually prefer to wake up at tahajjud and I'm awake till I can watch the sunrise and fajr پڑھ کر. اس طرح سے it has always been a part right from whenever I remember. I used to hate going to weddings because وہ رات بھر کی weddings ہوتی تھی نا، مجھے بالکل نہیں پسند آیا. Even as a child I used to hate going to weddings because I would tell my mom میں گھر میں رہ جاتی ہوں دادی کے ساتھ، مجھے نہیں جانا ہے. اینڈ کیونکہ مجھے ویڈنگس میں جانے مجھے اس لیے غصہ آتا تھا کیونکہ رات بھر جگنا ہوتا تھا، تو مجھے نہیں پسند تھا. مے بی اٹس سم تھنگ لائک اے پرسنل تھنگ فار می وچ آئی ایم اے مارننگ پرسن، آئی ایم ناٹ اے نائٹ پرسن. بٹ جب میں نے یہ سنی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کے بعد میں سونا نہیں ہے اور عشاء کے جاگنا نہیں ہے، ویری ہیپی. اس نے کہا چلو میں کچھ اچھا کر رہی ہوں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ، وہ بھی وقت کی قدر کو سمجھتے تھے اور اس سے عقل مندی سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ اپنی دنیاوی کوششوں کو عبادت، علم حاصل کرنے اور دوسروں کی خدمت سے بیلنس رکھتے تھے. ان کی زندگیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس زندگی اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ممکن ہے. ہمیں اپنے وقت کو افیکٹو طریقے سے مینیج کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. میں کچھ قرآن کی آیتوں کو بھی پیش کرنا چاہوں گی which are related to our topic. زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر سے نصیحت کی. تو یہ سورہ عصر کی آیات ہے جو وقت کی ایک امپورٹنس کو بتاتا ہے.
جو وارن کرتا ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی برباد کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے وقت کو ایمان، نیک عمل، سچائی اور صبر کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دوسری آیات پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی خواہش تمہیں غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ تم خبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ پھر سے پڑھتی ہوں یہ، زیادہ سے زیادہ خواہش تمہیں غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ تم خبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ سورہ تکاثر کی آیت ہے جو ان لوگوں کی تصویر پیش کرتی ہے جو دنیاوی بینیفٹس کو جمع کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ زندگی ان سے گزر جاتی ہے جب تک وہ اپنی خبروں میں پہنچ کر یہ احساس نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنے وقت کیسے برباد کیا۔ یہ قرآنک ورسز ٹیچرز آج کہ بھائی یہ ایک وقت ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ورسز زندگی کے آخری مقصد کی یاد دہانی سے متعلق ہے۔ ٹوگیدر دے فارم آف کلیئر پکچر، ٹائم از ٹیسٹ اینڈ اے ٹریجر۔ جو ہمارا وقت ہے وہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے اور ہمارے لیے خزانہ بھی ہے، ہم کس طرح سے اس کو استعمال کریں۔ مسلم نوز دیٹ فری ٹائم isn't truly free، کہ اگر سب کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس فری ٹائم ہے اس وجہ سے میں ایسی برباد کر رہا ہوں یہ میرے فری ٹائم کو، تو آپ ان کو کہنا کہ یہ فری ٹائم فری نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس کے لیے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، آپ جیسا اسے اسپینڈ کرتے ہو اس کے بارے میں آپ کو پوچھ ہوگی۔ آج کل کا ایٹیٹیوڈ تو میں بتاتی ہوں ایسا ہو گیا ہے کہ اٹس مائی ٹائم، آئی کین ویسٹ اٹ اف آئی وانٹ، جیسے کہ میرا وقت ہے، میری مرضی میں اس کو برباد کروں۔ تو آپ کہیں کہ بھائی ایک مومن جو ہوتا ہے نا تو اس کے لیے فریڈم آف ٹائم از اے ٹیسٹ، اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اگر سے آپ کو فری وقت ملا ہے نا وہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ اینڈ ایک مومن کا کام ہوتا ہے وہ سیلف ریگولیٹ کرے اپنے ٹائم کو، ایون وین نو ون از واچنگ۔ اگر کوئی نہ بھی دیکھے نا، ارے کوئی بھی نہیں دیکھنے، کوئی میری پوچھ نہیں کر رہا ہے، تبھی بھی آپ کا خدا تو پوچھے گا نا کو آخرت میں، تو آپ اپنا وقت بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ تو میں پریکٹیکل اسٹریٹجیز کی طرف آتی ہوں۔ واٹ کین یو ڈو ٹو اوائڈ نائٹ اسکرولنگ؟ آپ پہلے انفالو اور میوٹ کریں وہ اکاؤنٹس کو جو کنسسٹنٹلی شیئر ڈسٹریسنگ کنٹینٹ۔ آپ اپنے سوشل میڈیا کو کسٹمائز کرے ٹو پرائرٹائز پازیٹیو اینڈ اپ لفٹنگ اسلامک کنٹینٹ۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، میں آپ کو انکریج کرتی ہوں، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے یا پھر آپ کی نیند اٹھ جاتی ہے رات میں، اگر سے آپ اٹھ جاتے ہو اور آپ کو ایک دم سے آپ کی نیند کھل جاتی ہے، آپ وضو کریں، جا نماز بچھائیں، 2 رکعت نفل تہجد پڑھیں۔ اگر آپ کو تب بھی نیند آ رہی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ نوٹس کریں گے، میں تو سبحان اللہ ایوری سنگل ٹائم آئی گیٹ آئی کین ایزلی سلیپ اگر سے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگتی ہوں تو۔ اور اگر آپ تھک کے اپنے بیڈ پہ لیٹنے جا رہے ہو تو پہلے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کا موبائل الماری میں لاک کر دیں، پھر اس کے بعد میں راکے لیتے، کیونکہ ابھی اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں کرے گا جا کر الماری کھول کر پھر موبائل نکالے۔ اپنے بازو میں ایک بک رکھا کرے، 1 یا 5 بک رکھا کرے، ڈزنٹ میٹر۔ There are some lovely books. The one which I'm reading right now is Gems and Jewels. Darussalam کی book ہے. It's a beautiful book which has short stories, Islamic stories, and it gives us کچھ نہ کچھ motivation, inspirational stories from Islamic history ہیں. And it's a very good book. اور بھی بہت سارے اسلامک بکس ہیں، یا پھر آپ کو کچھ اور بک ریڈ کرنا دل کرتا ہے تو that's also fine. آپ یا پھر میڈیٹیشن کر سکتی ہیں، یا شاور لے لیں اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو، اور یا تو پھر آپ کیا کریں کہ ایک کچھ اچھا سا ٹی بنا لیں، بہت وہ دودھ والی چائے نہیں کہہ رہی ہوں میں آپ کو، جیسے گرین ٹی، منٹ ٹی، یہ سارے راسبیری ٹی، کچھ اچھا سا ٹی پیے اینڈ یو ول فیل ریلیکسڈ، اور پھر اس کے بعد کو خود کو نیند آ جائے گی۔ اٹس امپورٹنٹ، آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹے انفارمڈ اباؤٹ دا کرنٹ ایونٹس، بٹ رات کے وقت نیوز نہ پڑھا کرے پلیز۔ آپ مارننگ کا ٹائم چوز کریں نا، ہماری پچھلی جو جنریشن تھی وہ یہی کرتے تھے، مارننگ میں اٹھ کر اخبار پڑھا کرتے تھے یا نیوز لگا دیتے تھے کہ بھائی سارے دن کیا ہوا، تو مارننگ کے ٹائم پہ نیوز پڑھا کریں، رات میں سونے سے پہلے نیوز نہ دیکھیں، بالکل بھی نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر سے آپ کو سب محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی میرے نائٹ اسکرولنگ سے، ڈوم اسکرولنگ سے میرے کو نگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے میری لائف میں، مینٹلی، نفسیاتی یا پھر فزیکلی آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تو پلیز گیٹ کنیکٹیڈ وتھ اے کاؤنسلر، یا تو آپ ہمارے ساتھ یو کین کنیکٹ وتھ ایز، یا پھر اگر آپ کے پاس لوکل جو بھی ہے دیٹس آلسو فائن، بٹ پلیز میک شیور اٹس اے مسلم اور اے مسلم کاؤنسلر۔ اپنا وقت کو پرائرٹائز کریں نماز کے لیے، قرآن کے لیے، گائیڈنس پانے کے لیے، اللہ سے کنیکشن کرنے کے لیے اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔
آپ یہ بھی کہہ سکتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے نا خدمت کرنے کا، کیونکہ لوگ بہت تلخ مزاج رکھتے ہیں، جیسے وی ڈونٹ وانٹ یور خدمت، وی ڈونٹ وانٹ یور ہیلپ وغیرہ اس طرح سے. دیکھیے اچھوں کے ساتھ اچھا کرنا تو بہت آسان ہے، بروں کے ساتھ جب آپ اچھا کرتے ہیں وہاں پر ہی آپ کو اصلی ریوارڈ ہے، آپ کا دیٹس یور ٹرو ریوارڈ. تو کوشش کریں کہ آپ کسی طریقے سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، جیسے سے میری صلاحیت ہے از ان کاؤنسلنگ، تو میں اس کو یوز کر رہی ہوں اسلام کی خدمت کے لیے. پلیز ٹرائی ٹو کنیکٹ ود ادر سسٹرز ان اسلام. اگر سے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یو آر دا اونلی ون ہو از گوئنگ تھرو دس، سو پلیز کنیکٹ ود یو آر ناٹ دا اونلی ون ہو از گوئنگ تھرو دس. اف یو فیل دیٹ، اگر سے آپ ایسا محسوس کریں کہ یو آر alone and you are going through all of this, please connect with other sisters who are also facing this problem, and then you might be able to connect with them and say کہ انہوں نے کیا strategies use کی to overcome this. سبحان اللہ. ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے تو شاید آپ کو بارش کی بھی تھوڑی سی آواز آئے گی، تو میں اگین اپولوجائز کرتی ہوں کہ اگر سے آپ کو ڈسٹربنس ہو رہا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لیٹ نائٹ ڈوم اسکرولنگ ڈیجیٹل ایج میں ایک عام عادت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ہمارے نیند اور اوور آل ویل بینگ پر بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. جو نیوز ہم پڑھتے ہیں اور جو تصویر ہم دیکھتے ہیں ان سے ہم ہائپر اسٹیمولیٹڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیلی ڈیجیٹل انٹیک کو لمٹ کریں، ریکگنائزنگ دا کانسیکوینسز آف دس بیہیویئر and taking steps to break the habit can lead to improved sleep quality, reduced anxiety and enhanced overall well-being. It's not about throwing your phone in the river. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنا فون سمندر میں پھینک دیں یا پھر throw it out of the window, but I'm asking you to maintain a healthy balance and dedicating more time to what actually makes you happy and content. دیکھیے ہم سب انسان ہیں. I know it's hard at first, but آپ کوشش کریں ٹرائی ٹو یوز دی اسٹریٹجیز وچ آئی ہیو ٹولڈ یو، یا پھر آپ کسی سے بات کریں یا پھر سپورٹ سیکھ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ اوور دس. پہلا اسٹیپ تو یہی ہے ٹو ریکگنائز دیٹ یس آئی ہیو اے پرابلم، یس واٹ آئی ایم ڈوئنگ از رانگ، اینڈ اس کے بعد میں سیک دا گائیڈنس فرام اللہ. لیٹس فنش آور ایپیسوڈ ود اے دعا. یا اللہ، ہم آپ کے سامنے ہیوملٹی اور سبمیشن میں حاضر ہیں. ہم اپنی ویکنیسز اور ان ماڈرن ڈے چیلنجز کے ساتھ اپنی اسٹرگلز کو تسلیم کرتے ہیں. یا اللہ، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے وقت کو عقل مندی اور پروڈکٹیوٹی سے استعمال کریں، ان طریقوں سے جو آپ کو پسند ہو اور ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. یا اللہ، ہمیں نائٹ اور ڈوم اسکرولنگ کے نقصان سے محفوظ رکھ. ہمیں ان ایڈکٹیو عادتوں سے آزادی پانے اور ہمارے دماغ، جسم اور روح کو واپس لینے میں مدد فرما. یا اللہ، ہمیں اپنی نمازوں، قرآن کی تلاوت اور خدمت عمل کو ترجیح دینے کی طاقت عطا فرما. ہمارے دلوں کو شکر گزاری، ہمدردی اور اطمینان سے بھر دے. یا اللہ، مسلمان امہ کو آسانی فرما اور ہمیں اس زندگی اور آخرت میں امن، خوشحالی اور کامیابی عطا فرما. آمین سو آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو یہ نالج بینیفٹ کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو like somebody might benefit from this kind of a knowledge، ہو جو نائٹ اسکرولنگ کے عادی ہو چکے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ somebody who might like کسی کے پاس ٹین ایج بچے ہیں یا پھر بچے ہیں جو who are using lot of phone، please do forward it to them and hope ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں. چلیے ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.